اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ کے دو جز ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دونوں جز قرآن مجید کے یعنی قرآن مجید میں علیحدہ علیحدہ مقامات پہ آئے ہیں، اور میرے آقا مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمہ طیبہ قرآن مجید کی آیات ہے، اور اگر قرآن مجید کی آیات ہے تو پھر اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کلمہ طیبہ کا ایک ظاہری معنی بھی ہوگا اور ایک باطنی معنی بھی ہوگا۔ تو ظاہری معنی کیا ہے؟ نہیں معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو بھی اس ظاہری معنی پر اعتبار کر لے، ایمان لے کر آ جائے، علم الیقین سے اس پہ ایمان لے کر آ جائے، تو وہ مسلمان ہو گیا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہوگا۔ اب اس کے ظاہری معنی کیا ہے، ذرا اس میں ہم ذرا غور کر کے پھر باطنی معنی کی طرف سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کا ظاہری معنی ہم نے کیا کہا کہ نہیں معبود، نہیں کوئی قابل پرستش سوائے اللہ کے، نہیں قابل پرستش سوائے اللہ کے۔ تو کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے اور پہلا لفظ ہے وہ لا ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہلا جز، پہلا لفظ لا ہے، اور لا کے معنی نہیں، یعنی یہ کلمہ نفی ہے، یہ کلمہ نفی ہے۔ تو یہ کلمہ نفی ہے تو کس کی نفی ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ تو یہ نفی کر رہا ہے تو کس کی ہے؟ تو تمام معبودان باطل کی نفی کر رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ تمام معبودان باطل۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمہ نفی سے تمام معبودان باطل کی نفی کرنا ہے، اور خالی نفی کرنے سے نہیں چلے گا کہ خدا نہیں ہے کہنے سے نہیں چلے گا، کوئی معبود نہیں ہے کہنے، یہ بھی بتانا ہوگا، یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ معبود حقیقی بھی موجود ہے، معبود ہے۔ کیونکہ دو چیزیں، ایک تو آپ نفی کر دیے کہ نہیں ہے، تو اس سے ہے کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ کو اس بات بھی کرنا ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ میں یعنی کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر، تو جو لا الہ الا اللہ کا جو جز ہے اس میں نفی اور اثبات ہے۔ تو نفی کس کی؟ میں نے کہا کہ معبودان باطل کی نفی ہے، اور اثبات کس کا ہے؟ تو معبود حقیقہ کا اثبات ہے۔ تو پہلے لیکن اللہ تعالیٰ نے کلمے کی ترتیب ایسی بنائی ہے کہ پہلے آپ کو معبودان باطل کی نفی کرنا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ جب پیش کیا گیا تھا تو اس وقت جو ہے لوگ مشرکین تھے اور لات و عزا و منات اور بت پرستی کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ نفی کرنا کس کی ہے؟ جو جھوٹے خداؤں کو ہم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اس کو پوجا کرتے ہیں ہم، کہ حقیقی خدا نہیں ہے یہ۔ تو اس کلمہ طیبہ سے جو ہے انہوں نے اس کلمہ نفی کے ذریعے جو ہے وہ تمام معبودان باطل کی نفی کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کے اندر جو ہے بیعت اسلام کر کے جو ہے نا انہوں نے معبود حقیقی کا اثبات کیا، اور میرے آقا مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتخاب کیا، وہ اللہ کا رسول پیغمبر جان کے جو ہے انہوں نے جو ہے آپ کو اپنا رسول کہا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ گواہی دیتے تھے اس بات کی۔ تو ان کی تو سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ معبودان باطل کی نفی کرنا ہے۔ آج اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو ہم
الحمدللہ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو رہے ہیں، ہم مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے یوں کہیے کہ لکڑ دادا جو ہے وہ مسلمان، ہماری پوری کی پوری ہم دیکھ رہے کہ ایک جنریشن جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہی ہے، یعنی ہمارا تمام ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے کتنی پیڑھیاں، یوں کہہ لیجیے کہ اگر ہم ایک حساب لگائے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالی جب یہاں تشریف لائے ہندوستان میں اور آپ کی تبلیغ سے جو ہے مسلمان ہوئے ہوں گے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس دور سے بھی اگر ہم جوڑتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جو حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور پاک میں تھے اور ان کے دست حق پرست میں بیعت اسلام کر کے مسلمان ہوئے، تو سوچئے اس وقت سے اگر مسلمان ہوتے ہم آئے ہیں تو الحمدللہ تو ہم تو مسلمان در مسلمان، یعنی مسلمان کے ہمارا ہم بھی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، سب مسلمان، تو پھر اس میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم تو بت پرستی کرتے نہیں، ہم تو کسی بتوں کو پوجنے جاتے نہیں، تو پھر ہمیں نفی کرنا کیوں؟ پھر اس نفی سے کس بت کی نفی ہے؟ اس نفی میں یعنی یہ جو کلمہ لا کی جو نفی ہے، جو معبودان باطل کی جو نفی ہے، تو اب یہاں نفی کس کی؟ ٹھیک ہے کوئی مشرک تھا، ٹھیک ہے اس کی سمجھ میں آ گیا، مگر اب جو ہے اب نفی کس کی ہے؟ تو اسی بات کو سمجھنا ہے اب، تو یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اسی کلمہ طیب کا ایک ظاہری معنی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب جب اس کلمہ طیبہ کا جب ہم باطنی معنی سمجھنے لگتے ہیں، اس کے مفہوم میں اترتے ہیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اب نفی کس کی ہے۔ تو اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اپنے نفسوں کو معبود بنا رکھا ہے، تم نے اپنے نفسوں کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا پتا چلا کہ جو باہر جو پتھر کی مورتیاں ہیں، جو صنم ہیں، ان کو توڑنا تو بہت آسان ہے، جو باہر ظاہر نظر آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شرک جلی، یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے، مگر شرک خفی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے نفسوں کو معبود بنا رکھا ہے، اس کی نفی کیسے ہوگی، کیا ہوگی، اس کو سمجھنا ہے۔ تو اب کلمے کے جو ہے باطنی معنی کی طرف آتے ہیں، تو کلمے کا ایک باطنی معنی کیا ہے کہ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، کہ نہیں حق کے سوا کوئی موجود، یہی مطلب ہے لفظ ما سوا کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات خدا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات خدا ہے، نہیں حق کے سوا کوئی موجود، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات خدا ہے۔ اور جب ہم اس کی تعلیمات شروع کرتے ہیں تو ایک رفتہ رفتہ تعلیم ہوتی ہے۔ تو لا کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ یہ کلمہ نفی ہے، اور اگر ہم باطن میں معنی دیکھیں گے تو باطنی معنی کیا ہے اس کا ہے؟ لا کیا باطنی معنی ہے اعتبار یعنی معنوی معنی ہے لا کا؟ لا یعنی نفس، الہ یعنی دل، الا اللہ یعنی روح، محمد یعنی سر، رسول یعنی نور، اللہ یعنی ذات۔ کلمے کا ظاہری معنی کیا تھا؟ نہیں معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ظاہری معنی۔ اور کلمہ طیبہ کا یہ باطنی معنی کیا ہے؟ لا نفس، الہ دل، الا اللہ روح، محمد سر، رسول نور، اور اللہ ذات۔ تو اب لا کلمہ لا، تو یہ کلمہ لا کیا ہے؟ اب باطنی معنی میں آئیں گے تو یہ فنا ہے۔ لا الہ کیا ہے؟ فنا ہے، اور الا اللہ بقا ہے۔ لا الہ فنا ہے، یہاں فنائیت ہے، اور الا اللہ بقا ہے۔ تو نفی ہے تو کس کی نفی ہے؟ تو خود کی نفی ہے، یہاں پہ کس کی ہے؟ اب یہاں پہ نفی کرنا ہے تو خود کی نفی، تو نفی کیسے؟ تو فنا سے شروع ہوگا، تو یعنی فنا ہے، یعنی لا یعنی فنا، اور الا اللہ یعنی بقا۔ اب ہم اس کو ظاہر میں یعنی باطن میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لا نفی ہے، تو اب باطنی معنی میں لا کے معنی کیا ہے؟ تو باطن میں لا کے معنی کیا نکلے؟ نفس، اور وہی بات جو قرآن مجید نے کہا کہ تم اپنے نفسوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو فنا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟
تو یہاں فنا جو ہے آپ کیسے کرو گے؟ فنا کی ابتدا کیسی ہوگی؟ فنا ہوگا کیسے؟ اگر ہم ظاہر نکلو گے فنا کرنے تو آپ فنا کر ہی نہیں سکتے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں فنا ہو گیا یا فنا کر رہا ہوں، اور یہ بھی نفس کا دھوکہ ہوگا، یہ بھی نفس کا فریب ہے. کیونکہ نفس کو جو ہے نا ہزاروں طرح کے فریب جانتا ہے. نفس ہزاروں طرح کے، ہزاروں طرح کے نفس نے فریب جانا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو پیر کامل جو ہے ہمیں فنا کی تعلیم بتاتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ تو سب میں پہلے ہم اللہ میں فنا نہیں ہو سکتے، اللہ میں فنا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ کو جانتے ہیں نہ پہچانتے، تو فنا کیسے ہوگے؟ تو پھر وہ آپ کا ایک وہم ہوگا. تو سب میں پہلی جو ذات ہمارے سامنے موجود ہوگی وہ شیخ کی ذات ہوگی. اور سب میں بڑا جو نفس کے اوپر جو دشواری ہے وہ شیخ کے آگے جھکنا ہے. کیونکہ نفس یہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی تو ہماری ہی طرح ایک اور نفس ہے، تو میں ایک نفس ہو کے کسی اور نفس کے آگے کیوں جھکوں؟ تو یہاں سے اس کا سبق شروع ہو جاتا ہے فنا کا. تو سب میں پہلی فنائیت اس کے لیے کہا گیا کہ فنا فی الشیخ ہے. کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو فنا فی الشیخ کے اندر لے کے جانا کہ میں نہیں ہوں. کیا نہیں ہوں؟ میں نہیں ہوں. اگر لا کو سمجھنا ہے تو لا ہو کر ہی سمجھا جا سکتا ہے. لا کو سمجھنا ہے تو لا ہو کر ہی سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ ایک لا کا ہی سمجھنا جو مشکل ہوگا، ایک لا کا ہی سمجھنا جو مشکل ہوگا، کیسے کہہ دوں ہر ایک پیر بھی کامل ہوگا. کیسے کہہ دوں ہر ایک پیر بھی کامل ہوگا. اور ایک جگہ پہ حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شرک کا غرب یعنی مشرق کا مغرب، شمال کا جنوب، سب کلمہ لا کے امن میں ہیں. یعنی ساری کائنات جو ہے لا کے امن میں. اس لیے میں نے کیا کہا کہ اگر لا کو سمجھنا ہے تو لا ہو کر ہی سمجھنا پڑے گا، اور یہ نفس کو فنائیت کر کے ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ لا نفس ہے، یعنی لا میں کیا ہے؟ فنا ہے. کس میں فنا ہونا ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ جب وہ فنا فی الشیخ ہوگا، فنا فی الرسول ہوگا، فنا فی اللہ، بقا باللہ کے مقام پہ آئے گا. تو کس میں؟ اللہ میں بعد میں بقائیت آئے گی. تو پھر کس میں مقام کیا چل رہا ہے اس میں دیکھتے جاؤ. تو لا نفس ہے، ٹھیک ہے، یعنی فنا ہے. پھر الا اللہ بقا ہے. تو الا اللہ میں کیا ہے؟ تو الا اللہ کے اندر کیا مقام آ گیا؟ یہ روح کا مقام ہے، مشاہدہ کا مقام ہے، اسباب کا مقام ہے. تو کس کا مشاہدہ ہو رہا ہے؟ تو روح کو مشاہدہ ہے. کس کا؟ محمد یعنی سر، جو راز تھا، جو وہ راز کون ہے؟ رسول ہے. اس کے؟ اللہ کے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم راز ہے کس کے؟ اللہ کے. جو رسول ہے اللہ کے. سمجھ میں ہے؟ اللہ یعنی ذات، اللہ یعنی ذات، رسول یعنی نور. رسول یعنی نور کا مقام ہے. تو اب اسی کو سمجھنا ہے، اس باطنی کلی کو. ظاہری تو بہت ہو گیا. تو اب اس جو لا ہے، اس کا لا کا اپنا کلمہ کیا ہے؟ تو لا کا اپنا جو کلمہ ہے وہ منگتا پن ہے. لا کی صفت کیا ہے؟ نفس کی صفت کیا ہے؟ منگتا پن. اور دل کی صفت کیا ہے؟ بوجھتا پن. دل کی صفت بوجھتا پن. اور جو ہے الا اللہ یعنی روح، روح کی صفت دیکھتا پن. تو کس کو دیکھتا ہے؟ وہ اللہ کو دیکھتا ہے. لا کے یعنی لا کے معنی باطنی معنی نفس، اور نفس کی صفت منگتا پن. اور الہ دل. تو یعنی ہم نے اپنے دل کے خانہ کعبہ جو ہے نا، ہمارا دل بھی جو ہے خانہ کعبہ ہے. کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. تو اب ہمارے خانہ کعبہ میں نہ جانے کتنے بت آ گئے. تو لا کی لاٹھی سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لاٹھی سے جو ہے وہ تمام بتوں کو توڑے، تو لا کی لاٹھی سے، سمجھے؟ یعنی اس لیے ایک جگہ پہ کہا گیا کہ لا کی جھاڑو سے صفا کر اپنے دل کے کعبے کو. کیا کر دیں؟ تاکہ تو الا اللہ کے مقام پہ پہنچ سکے. تو لا نفس، لا نفس، اور نفس کی صفت منگتا پن، اور الہ دل، سمجھے؟ اور اس کی صفت بوجھتا پن. کیا ہے اس کی صفت؟ بوجھتا پن. اور الا اللہ، سمجھے؟ الا اللہ یعنی روح، اس کی صفت دیکھتا پن. کیا ہے؟ دیکھتا پن. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر، اس کی صفت کرتا پن. اور نور کی صفت یعنی رسول یعنی نور، نور کی صفت سوتا پن. سوتا مطلب اپنے آپ میں گم رہنا.
نور اپنے آپ میں گم رہتا ہے، نور نور میں گم رہتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ نور؟ ایک نور دوسرے نور میں گم رہتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، تو باہر تو نور ہے مگر آپ کے آنکھ میں بھی نور چاہیے. اگر باہر نور نہیں ہے تو اندر والا نور خود بخود بند کر دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اندر نور ہے آپ کے لیکن باہر نور نہیں ہے تو آپ کتاب رکھو گے تو پڑھ نہیں سکو گے. تو کیا چاہیے؟ اگر باہر نور ہے تو اندر والا بھی نور سے ہوگا، اور اگر باہر نور ہے اور اندر نور نہیں ہے تو آنکھ میں تب بھی نہیں دیکھ سکتی. تو یعنی نور نور کے اندر گم ہوا تبھی آپ کوئی بھی چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو نور نور کے اندر ہمیشہ گم رہتا ہے. اور اللہ یعنی ذات، ذات یعنی جاگتا پن. کیا ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ مجھے اونگ ہے نہ مجھے نیند ہے. اللہ کی صفت ذات، ذات یعنی جاگتا پن. تو اب اس کا کلمہ میں نے کیا بتا دیا کہ لا نفس صفت منگتا پن. اس کا کلمہ کیا ہے؟ نفس کا منگتا پن. تو نفس کا کلمہ کون سا؟ لا. تو لا یعنی یہ ہمیشہ منگتا پن، لا یعنی لا، منگتا رہتا ہے، یہ ہر ایک سے منگتا رہتا ہے، یہ اس میں گرفتار رہتا ہے، یعنی اس کی ہر خواہشات کے اندر یہ گم رہتا ہے. تو اس کو اس خواہشات سے نکالنا کیسا؟ تو اس کے اندر اس کی نفی کرنا. کیا کر دینا؟ ہر خواہش کی نفی. اور جو اچھی خواہش کر رہا ہے یعنی اللہ کے دوستوں میں ملنا، یہ کرنا، یہ بوجھتا پن اس کے قلب کے اندر پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کے قلب کے اندر وہ بوجھتا پن آئے گا. تو اب یہ نکلا نفی کرنے. تو نفی کیسا ہے؟ تو بولتے سر سے پیر تک جو ہے وہ اپنی نفی کرے کہ میں نہیں، میرا شیخ ہے، میں نہیں، یہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میرا پیر دیکھ رہا ہے، یہ میں نہیں، میرا پیر سن رہا ہے، یہ میں نہیں، میرا پیر بول رہا ہے، یہ میں نہیں، میرا پیر دے رہا ہے. تو خود کی نفی کر رہا ہے، سمجھے، اور پیر کا اس میں اثبات کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کی نفس کی جو کثافت ہے وہ ختم ہو جائے، نفس کے اندر جو اکڑ پن ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے اندر جو میں پن ہے، نفس کے جو کلمہ ہے میں پنا کا کلمہ، وہ میں پنا ختم ہو جائے. تو اس کے لیے کیسا ہے کہ شیک میں فنا ہو کر، کس میں؟ شیک میں فنا ہو کر. تو اب شیک میں فنا کیسے ہوگا؟ وہ یہی ہے کہ یعنی میں نہیں دیکھ رہا بلکہ میرا پیر دیکھ رہا ہے، میں نہیں سن رہا بلکہ میرا پیر سن رہا ہے، میں نہیں بول رہا بلکہ میرا پیر بول رہا ہے، میں نہیں دے رہا بلکہ میرا پیر دے رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس جو نفس ہے وہ مغلوب ہوگا اور اس کے باطنی معنی سمجھ میں آنے لگیں گے. تو باطنی معنی کیا ہے کلمہ طیبہ کے؟ میں نے جیسے بتانا باطنی معنی کیا؟ لا نفس الہ دل الا اللہ، روح محمد سر رسول نور اور اللہ ذات. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہر لطائف کا اپنا کلمہ ہے. کیا ہے یہ ہر لطائف اس میں موجود ہے. یعنی اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو لا کا نفس ہے، الہ کا دل ہے، الا اللہ کا روح ہے، محمد کا سیر ہے، تو رسول خفی ہے اور اللہ سمجھے ساتھ ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیز آپ کو مل جائے گی. تو یہ باطن کا کلمہ ہے. کیا ہے یہ؟ اس لیے تو سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کو بیت تیری ہونا ہے، انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے اور یہ بات سمجھنے کو بیت تیری ہونا ہے. کیا مانا؟ جو وہاں کلمہ لکھا ہے وہ تحریر ہے، باہر جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ تحریر ہے. وہ کیا ہے؟ کلمے کی تحریر ہے. اور تم کون ہے؟ تو تم کلمے کی تصویر ہو. پڑھنا ادھر ہے اور دیکھنا ادھر ہے. نفی ادھر نہیں کرنا ہے، کلمہ طیبہ میں نفی نہیں کرنا ہے. وہاں کیا نفی کرو گے آپ؟ نفی تو خود میں کرنا ہے. اس لیے کس نے کہا نا کہ در کلمہ کفر دو شرک چار اس تفیل مرشد کامل برار. در کلمہ کفر دو شرک چار اس تفیل مرشد کامل برار. کہ کلمے میں دو کفر چار شرک نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر جو ہے کفر و شرک اس کو کلمہ طیبہ سے پاک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمارے اندر کا کفر و شرک بغض جو بھی ہے وہ کلمہ طیب سے پاک کرنا ہے. تو کیسے پاک ہوگا؟ تو مرشد کامل کی تعلیم و تربیت سے. تو اس کے باطنی معنی کو سمجھو. تو باطنی معنی کیا ہے؟ لا نفس، لا نفس اور اس کی صفت منگتا پن ہے. تو اس کو نفی کر دینا. کیا کر دینا؟ تو جب تم سراپا نفی ہو جاؤ گے یعنی فنا، اس لیے میں نے کیا کہا کہ یہ فنا بھی ہے. لا نفی کرنا ہے تو کس کی نفی؟ تو خود کی نفی. تو ایسا تم نفی کرنے جاؤ گے تو ایسی نفی تھوڑی ہوگی کہ میں نہیں ہوں. تو یہاں پہ آپ کو مرشد کامل کا تصور کرتے ہوئے کہ میں نہیں، کیا ہے؟ میں نہیں. تو یہ کلمہ طیب کا باطن ہے.
تو اگر تم اس کلمہ طیب کے باطنی معنی کو سمجھ جاؤ گے اور اپنے باطن کو پاک کر لو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ تو مومن بن جاؤ گے، اور اس کی معنی کی گہرائی میں اترو گے تو ولی بن جاؤ گے، یعنی اپنے تمام لطائف کو پاک کرو گے تو ولی بن جاؤ گے۔ آپ نے کلمہ طیبہ کا ظاہری معنی سمجھے تو ظاہری مسلمان، اور باطنی معنی سمجھا تو مومن، باطنی معنی سمجھا تو مومن، ظاہری معنی پہ آپ نے اعتبار کیا، ایمان لایا تو آپ مسلمان۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اے میرے محبوب، یہ جو دیہاتیہ یہ کہتے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ ہم اسلام لائے، ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان دلوں میں داخل کرنے والا کو چاہیے۔ تو اس کلمہ طیبہ میں نفی کس کی ہے؟ تو پیر کامل آگے چل کے بتاتا، پھر یہ طریقت کے اندر ہے، پھر حقیقت میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ حقیقت میں آنے کے بعد کیا ہے؟ حقیقت میں جب تم آ جاؤ گے تو پھر سمجھے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں سارا عالم، سمجھے، تو سارا عالم کے اندر پھر لا موجود الا اللہ کیا ہے؟ لا موجود، پھر یہاں حق کے سوا کوئی موجود ہی نہیں۔ پھر آگے چل کے آپ نفی کہاں کرو گے؟ جب نفی کرنے والے نے اپنی خود نفی کر دیا تو پھر آگے نفی کہاں ہے؟ نفی کرنے والے نے جب اپنی خود ہی نفی کر دیا، سمجھے، تو پھر آگے نفی کہاں ہے؟ تو یہ جو کلمہ لا ہے یہ سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جب میں نے کہا نا اس کے لیے کہ لا کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ خود لا نہیں ہو جاؤ گے تو لا سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب آپ اپنی نفی ہی کر دو گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر نفی کرنے والا بچا ہی نہیں۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر اسبات خود بخود ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر جب وہ مقام حقیقت پہ آ کے دیکھتا ہے تو نہیں حق کے سوا موجود کوئی، پھر یہی مطلب ہے لفظ ماں سوا کا، پھر کوئی ہے ہی نہیں سوائے حق کے۔ کیا ہے؟ سارے عالم کا مربع پھر حسن عالمگیر ہے، پھر جتنے بھی آئینے ہیں اس میں ایک ہی تصویر ہے۔ تو مرشد کامل جو ہے وہ باطنی معنی کو بتاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے۔ میں نے کیا بتایا؟ اب میں جو بتا رہا ہوں یہ آپ کا فرسٹ سٹیج ہے باطنی معنی کا۔ کون سا؟ یہ نفس والا۔ اب یہاں پہ نفس سمجھ رہا ہے، یہاں آپ کا دماغ سمجھ رہا ہے کہ اس کے یہ باطنی معنی ہے، لیکن اب پریکٹیکلی طور پہ جب پیر کامل جب تم کو میں نے طریقت میں اتارتا ہے تو وہ سمجھاتا ہے کہ اب تم کو بوجھنے کی وہ چیز اب وہ الہ کے مقام پہ ہے، پھر وہ جو الا اللہ کے مقام پہ لاتا ہے، تو الا اللہ کا مقام تو روح، یہی کلمہ ہے جب روح میں آتا ہے تو سب کی نفی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ غلبہ توحید اس میں آتا ہے۔ جب وہ سب کی نفی کر دیتا ہے کہ میں بھی نہیں ہوں تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے اندر سے غلبہ توحید میں، کیا کر کے کہ نہیں حق کے سوا موجود کوئی۔ یہی مطلب ہے لفظ ماں سوا کا، یعنی جو میں کا پردہ تھا، سمجھے۔ ایک جگہ پہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کون ہے یہاں صاحب کے سوا، آپ کرتے ہیں پردہ بس۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں ہی پردہ بنا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ایسا ہے کہ بولے حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو کب تک پردے میں رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک تو پردے میں رہے گا، تیرا پردہ ہی میرا پردہ ہے۔ تو لا جو ہے وہ ایسا پردہ ہے، سمجھے، لا ہی وہ ایسا پردہ ہے کہ جب وہ ہٹ جاتا ہے تب اس کے نظارے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لطائف کے اوپر جو اس کے نفس کے اوپر جو گرد و غبار پڑی ہوئی ہے کس کی؟ خواہشات کی، تو وہ جب نفی کرنا شروع کرتا ہے پیر کامل جو ہے وہ اپنی صحبت میں بٹھا کر اس کے قلب پر نظر ڈالتا ہے، اس کے نفس کو جو ہے تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ قلب کی تعلیم سے نوازتا ہے، تب جا کے اس کے اوپر وہ جو چیزیں ہیں وہ متجلی ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ زبان سے نہیں کہتا ہے، پھر اس کے اندر کے اوصاف جو ہے نا وہ بولنے لگتے ہیں۔ پھر وہ اس کا باطن جو ہے نا وہ اس کا باطن جو ہے پھر وہ باطن نہیں ہوتا ہے، پھر اس کا باطن جو ہے نا وہ نور ہو جاتا ہے، اس کا باطن وہ نور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پیر کامل کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے یہ کلمہ طیبہ کے جو باطنی معنی ہیں، باطنی نفی ہے، وہ کرتے بیٹھنا ہے۔ تو حد الامکان ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے پیر کامل کے پاس بیٹھ کے وہ تعلیمات لے سکو، وہ ہو سکے۔ تو اس لیے شروع کہاں سے ہوتی ہے کلمے کی تعلیم؟
اپنی نفی سے شروع ہوتی ہے. لا یعنی نفی، کلمہ نفی. تو کس کی نفی؟ خود کی نفی. اور ختم کہاں پر ہوتا کلمہ؟ اللہ پر. کہاں ہوتا ہے؟ اللہ پر. یعنی فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پر کلمہ ختم ہے. تو یہ اصل کلمہ ہے کہ خود کی نفی سے شروع ہو کر اللہ کے ذات میں اپنے آپ کو فنا کر کے فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہوتا ہے. یہاں فنا ہے. زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ زبان سے تو آپ پڑھ رہے ہیں، زندگی بھر پڑھ رہے ہیں آپ، مگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ اس کلمے کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھیں گے. جب تک، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جب وہ ایک چٹھی لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کو یہ دوا اتنے اتنے ٹائم پہ لینا ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہی رہو گے تو آپ کے اندر وہ شفا نہیں ہوگی. شفا کب آئے گی؟ جب آپ اس کو حقیقی معنی کو جانو گے. تو کلمہ طیب کے جو حقیقی معنی، جو باطنی معنی ہیں، اس کو جاننا ہوگا. جیسے میں نے کہا نا کہ حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن مجید کا، یعنی قرآن مجید کی آیات کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. تو صوفیہ کرام جو جب بھی کہتے ہیں یہ بات کہ اس کی ایک باطن ہے، تو ان سے آپ الجھنے کی وجہ اس باطن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہ محض زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو جو ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ ظاہری معنی جو علم الیقین سے کام ہوگا. کس سے؟ ظاہری معنی علم الیقین سے. وہاں پہ ہم ان کو کہتے ہیں نا یؤمنون بالغیب. تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کلمہ پیش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تو بولتے بے شک ایک ہے اور ہے ہی. تو ہم نے علم الیقین سے جانا ہے کہ وہ ایک ہے. سمجھے؟ اپنے علم کے ذریعے ہم نے وہ یقین کیا، چند دلائل کے ذریعے جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام آئے، پھر جو ہم دیکھتے چلے گئے، تابعین طبع تابعین، تو پھر ہم نے جو ہے ان کے ذریعے جو ہے ایک، یعنی علم کے ذریعے ہم نے یقین کیا. تو ایک جو ہے علم الیقین کے ذریعے ہم نے اس کلمہ طیب پہ ایمان لائے اور ہم مسلمان ہو گئے. اب لیکن اس کے آگے بڑھاؤ، کیونکہ یقین کے بھی 3 درجے ہیں. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. تو علم الیقین کے ذریعے تو ہم نے جان لیا، تو ہمارا جو ایمان ہے پھر یہ فرسٹ درجے کا ہوا، اب آگے کا نہیں ہے. سیکنڈ عین الیقین. تو جب بندہ جب اس کلمہ طیبہ کے باطنی معنی کو جاننے لگتا ہے پریکٹیکلی طور پہ جب وہ نفی اور اثبات کرتا ہے، خالی زبان سے نہیں، زبان سے ہم نفی اور اثبات کر دے رہے ہیں ایسا نہیں، بلکہ پریکٹیکلی طور پہ جب اپنی نفی کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو کچھ مشاہدات ہونے لگتے ہیں. یعنی وہ مقام روح کے طرف آنے لگا. میں نے کہا نا کہ اللہ یعنی روح. تو اب اس کا جو ہے وہ روح کی طرف آ گیا. تو روح کی طرف جب آ گیا، وہ اس کا قلب پاک ہو گیا، اس کا نفس پاک ہو گیا، اس کا قلب پاک ہو گیا. یعنی تزکیہ نفس ہوا، پیر نے تزکیہ نفس کرایا، تصفیہ قلب کرایا. تو اب کیا ہوا کہ جب وہ روح کی طرف آتا ہے، اس کا روح کے اوپر جو یعنی تجلی ہو رہی ہے، تو وہاں کچھ مشاہدے ہونے لگتے ہیں. اور جب وہاں مشاہدے ہونے لگتے ہیں تو وہ عین الیقین کے مقام پہ آتا ہے. تو سوچو آپ، جب عین الیقین یعنی کچھ چیز جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر کیا مقام ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیر کی تعلیم، پیر کی صحبت، پیر کی توجہ سے جب مرید آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ فنا ہو جاتا ہے. فنا ہو گیا تو مطلب کیا ہوگا کہ وہ حقیقی طور پہ جان لیتا ہے. پھر اس کو حق الیقین ہوتا ہے. تو حق الیقین کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کہیں پہ دھواں نکلا ہے، تو آپ نے دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اندازہ لگایا کہ کہیں آگ لگی ہے. یہ علم الیقین ہے. کیا یہ آپ کو علم ہوا کہ یہ دھواں جو ہے تو ضرور بولے کہیں آگ لگی ہوگی. تو یہ علم الیقین. پھر جب آپ قریب گئے کہ بھئی یہ واقعی میں آگ لگی کہ نہیں، دیکھیے آپ واقعی میں آگ لگی ہوئی تھی، وہیں سے دھواں نکل رہا تھا. تو آپ نے جب یہ دیکھا تو یہ عین الیقین ہوا کہ ہاں بھائی آگ لگی ہوئی. کیسا؟ اس کی حرارت آ رہی ہے، اس کی حرارت تو آپ نے محسوس کیا. سمجھے؟ اس کی صفت حرارت ہے آگ کی. اب اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ آج کل ڈپلیکیٹ بھی اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. تو پھر آپ نے اس کے اندر جھانکا. کیا کیا؟ جھانکا یعنی ہاتھ ڈالا. تو ڈالتے ساتھ آپ کو جو ہے وہ چٹکے لگنے لگ گئے، آپ کا ہاتھ جل گیا. تو آپ نے جانا کہ یہ حقیقی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے پروانے جو ہیں انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اصل بولے پر شمع کا عاشق کون ہے، اصل شمع کا عاشق کون ہے. تو ایک کہتا ہے کہ میں، ایک پروانہ کہتا میں. بولے ٹھیک ہے دیکھو. تو وہ گیا اور جا کر آ کے لوٹ کے کہتا ہے کہ شمع جو ہے میں نے اس کو جان لیا. بولے کیسے؟ بولے اس میں حرارت ہے. کیا اس میں؟
हरारत है। तो दूसरे जो परवाने हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुमने सिर्फ इल्मुल यकीन जाना है, आगे का मुकाम नहीं जाना। बोले ठीक है। फिर एक जो है परवाना गया और आग में से होकर गुजरा, तो उसके पर वो बाल जल गए थे, बालों पर जल गए। उसने कहा कि मैंने बोले जाना। तो दूसरे जो परवाने तो उन्होंने बोले नहीं, तुम्हें ऐनुल यकीन हुआ। क्या हुआ? तुम अब जो दर्जे पे पहुंचे वो ऐनुल यकीन हुआ है। एक परवाना कहता है, बोले ठीक है, बोले मैं जाता हूं। और वो गया और शमा में कूद गया, और जैसे ही शमा में कूदा तो शमा के हम रंग हो गया। जो शमा का रंग था जाकर वो हम रंग हो गया, फिर लौट कर आकर बता नहीं सका। यानी शमा का जो रंग था, शमा की जो आंख थी, अब उसके बालों पर में वो लगकर जो है ना, उसका कहीं जिस्म नहीं, उसका जिस्म नहीं दिखा, बल्कि शमा का हम रंग हो गया। जैसी शमा थी वैसी वो हो गया। तो ये हक्कुल यकीन क्या हो गया? वो हक्कुल यकीन पे पहुंच गया, आकर बता नहीं सका, मगर सब परवानों ने कहा कि ये हक्कुल यकीन को पा गया। और यही शमा का जो सच्चा आशिक था। तो कलमा तैयब ही है जो विलायतों के मकामात तय करा रहा है। जितने भी विलायत के मकामात तय कर रहे हैं इसी कलमा तैयब से हो रहे हैं। तो कलमा तैयब के कितने बातिन होंगे सोचो आप। हाँ, बातिन उसका बातिन उसका बातिन उसका बातिन। तो एक मैंने जो है जो बातिन जो मैं समझा सकता था मैंने कोशिश किया हूं। और आगे जो मनाजिल हैं अपने पीर की बारगाह में बैठे और ले तालीम, वमा अलैना इल्लल बलाग।